for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہاں کچھ بڑے علماء بھی بیٹھے ہیں، چونکہ میں تو اجنبی ہوں تو مجھے نہیں پتہ کس کا کیا مقام ہے، کون بڑے عالم ہیں، کون درمیانے ہیں، کون کس درجے کے ہیں، تو میں تو اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، تو گستاخی بے ادبی معاف۔ بعض دفعہ شہرت انسان کو اونچا کر دیتی ہے، حقیقت میں وہ اونچا بننے کے لائق نہیں ہوتا، تو ان سے زیادہ عزت دار لوگ، علم والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے۔ شہرت کے اصول کچھ اور ہیں اور اللہ کے ہاں مقبولیت کے اصول کچھ اور ہیں۔ ضروری نہیں کہ شہرت ہو گئی تو آخرت میں بھی مقبول ہو۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، میں اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اہل حدیث بھائیوں کا بہت شکریہ۔ میں نے جب پیچھے آمین کی آواز آئی نا، مجھے خاندانی قسم کی آمین فاتحہ کے بعد تو اندازہ ہوا کہ یہاں ماشاءاللہ سارے اہل حدیث ہیں، اور تو اگر یہی اعتدال ہم سب کی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں آپ دیکھیں، ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا، ساتھ والا نے ادھر ہاتھ باندھا ہوا، تیسرے والے نے ناف پہ، چوتھے والے نے سینے پہ، ایک رفع الیدین کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک آمین کہہ رہا ہے، ایک نہیں کہہ رہا۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہم برداشت کر لیں تو میرا خیال ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ ایک حدیث پیش کر کے بس پھر میں جو اصل ٹاپک ہے اس پہ آتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے بنو قریظہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بنو قریظہ بھیجا۔ اس حدیث میں کچھ علمی نکتے ہیں، وہ نوٹ کر، وہ تو حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی لیکن اس میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں نوٹ کرنے کے، وہ شاید آپ نے نہ سنے ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز۔ اچھا، میرے بیان کا اصول یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں جملہ ادھورا چھوڑ دوں تو آپ فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پر کر دیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہیں، ایسا محسوس نہ ہو کہ جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ مشہور حدیث ہے۔ راستے میں نماز کا ٹائم قضا ہونے لگا، صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی ایک طرف نبی کی حدیث ہے بھائی جب تک مقام پہ نہ پہنچو عصر نہیں پڑھنی، لیکن دوسری طرف قرآن کی آیتیں ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی۔ رائے کا اختلاف ہوا ہے، اور یہ اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی غرض سے ہوا ہے کہ نبی کی اصل منشا اور اصل مراد ہے کیا۔ جنہوں نے ظاہر حدیث کو لیا، حدیث کے ظاہر کو، ظاہری الفاظ کو، انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہم نے نبی کے قول کے ظاہری الفاظ کو لینا ہے کہ عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ کسی نے نہیں پڑھنی، بس ہمارے لیے
اتنا کافی. اس کی باریکی میں جانا, اس کا مفہوم تلاش کرنا, اس کا اصل مقصد کیا تھا, اصل منشا کیا تھی, ہم اس کے مکلف بول لو نا بھائی نہیں ہے. آپ تو پنڈی کے لوگ ہو یار. تو انہوں نے نماز قضا کر دی. دوسرے فریق نے کیا کہا, بھائی نبی کی منشا یہ نہیں ہے, الفاظ تو یہ ہیں, منشا یہ نہیں. نبی عالم الغیب نہیں ہے, آپ کو کیا پتا کہ ہم بنو قریظہ جب پہنچیں گے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی. اور یہ جو قرآن کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, یہ ایک عمومی حکم ہے. یہ قرآن کی آیت اصل ہے, اور حدیث ایک خاص شرط کے ساتھ مقید. یہ میں اصطلاحی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صحابہ نے اتنی ٹیکنیکل بحث نہیں کی تھی, انہوں نے تو سادہ سادہ نا, یہ تو میں ایک فقہی اور اصطلاحی انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اصل تو قرآن کی ایک آیت ہے, اور نبی کی جو مشہور اور متواتر حکم ہے وہ تو نماز کی قضا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, اسلام میں تصور نہیں ہے. تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے, یہ ایک قید اس میں لگی ہوئی ہے. وہ قید یہ ہے کہ بشرطے کہ وہاں پہنچ جاؤ, اگرچہ اس کی صراحت نہیں ہے. دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ شرط کی صراحت کی ضرورت نہیں تھی, یہ شرط لگی ہوئی ہے. ایک فریق نے نماز کو قضا کر دیا, دوسرے فریق نے نماز وقت پہ پڑھی. جب یہ وفد واپس آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ نے کسی فریق کی مخالفت نہیں, کسی کو غلط قرار نہیں دیا. دیکھو نبی کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں نا, وہ اتفاقی نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے وجود میں لائے گئے ہیں امت کو ایک سبق دینے کے لیے. اسلام میں دو قسم کے اختلاف ہیں. ایک بنیادی عقائد, یہ بنیادی کا لفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عقیدوں کی پیچیدگی میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلاف ہوگا اہل حق کا. عقیدہ ہمیشہ اصولی نہیں ہوتا, عقیدوں کی بھی جب گہرائی میں جائیں گے نا پھر 10 فرقے بنیں گے. جو بیسک عقیدے ہیں اسلام کے, ان میں اختلاف کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس میں اگر اختلاف کرے گا گمراہ ہے. ان 73 فرقوں میں 72 میں شامل ہے جو فی النار, جو جہنم کی آگ میں ہوں گے. وہ کیا اختلاف ہے؟ عقیدہ توحید میں اختلاف. جی ہمارا رائے کا اختلاف ہے کہ خدا ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں. رائے کے اظہار کی ہر ایک کو اجازت ہے. یہ نہیں, یہ مارکیٹ میں بولو بھائی, اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, آپ مفتی صاحب بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے ہیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا سب چیزیں ہیں, تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز نہیں. اتنا جو ہے نا, اتنے ہم اکثر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ یہ مولوی لوگ جو ہے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہی رہتے ہیں. بھائی دائرہ اسلام سے ہم نکالتے نہیں ہیں, لیکن جو پکا نکل گیا ہو اس کو ہمیں دائرے میں لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے معذرت کا تھوڑی ابیوزو لینگویج استعمال کر سکتا ہوں معذرت کے ساتھ, تھوڑی اسٹائل ہے میرا, کیا کریں مجبور ہیں. یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے, اتنا اس سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے. یہ دائرہ ہمارے باپ کا بنایا ہوا تھوڑی, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا دائرہ ہے. ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں بھائی, کفر کا فتویٰ حتی الامکان جب تک کوئی صحیح تعویل ہو سکتی ہے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک آدمی اپنی بات کی خود تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں, حاجت روا سمجھ. بھائی اس کا مطلب بتا دے. حاجت روا کا شاید مطلب یہ ہو کہ کچھ کھینچتان کے نکال لو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو بھائی اب وہ تو خود اپنی بات کی تعویل نہیں کر رہا نا, تو ہم کیسے اس کی کھینچتان کے لے آئیں اس کو. عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید میں سب سے پہلے دعا لغیر اللہ, یہ شرک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. دعا لغیر اللہ سب سے اعلیٰ قسم, کہ آپ کسی کو
یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیے ہیں، یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے بھائی، تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ بھائی پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے. ابھی میں عقیدہ توحید بیان کرنے وہ تو پھر لمبا بیان ہو جائے گا پورا. پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور جو ان کو معبود سمجھ کے پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب، کہ اس کو کچھ ایسی اختیارات دے دیے کہ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسی مدد کرنے کا. تو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. جنت، جہنم، آخرت، ان چیزوں میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اختلاف رائے کرے گا تو ہم ماریں کوٹیں گے نہیں، دائرہ اسلام سے اس کو بہرحال کیا کریں گے؟ ہم نہیں باہر کریں گے، باہر وہ ہو چکا ہے، ہم بتائیں گے کہ ہو گیا. یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یہ مولوی لوگ دین کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہ دائرہ اسلام میں باہر ہے، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے، وہ خارج ہے، یہ ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار بہرحال ہیں، ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ دین کے چوکیدار بہرحال ہیں. اسلام کا ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے سے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو بیسک عقیدے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ تقدیر ہے. ان میں اسی طرح اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے حضرت معاویہ کی حدیث کو معاویہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو، کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے. آپ جو ان پر الزامات لگاتے ہو، انہوں نے حضرت علی کو برسر ممبر معاذ اللہ نقل کفر گالیاں دلوائیں، جو جھوٹے الزامات، گالیاں دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے. بتاؤ داماد رسول کو جو گالیاں دینے کی ترغیب دیتا اور برسر ممبر گالیاں دیتا وہ عادل ہو سکتا ہے؟ عادل کا مطلب ثقہ، نیک. تو یہ عجیب دوغلی معاذ اللہ نقل کفر دوغلی پالیسی ہے کہ محدثین عادل بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے. تو یا تو میرے بھائی گالیاں نہیں دیتے تھے، یا آپ نے یہ اردو کے میں خود سے ایک ترجمہ کشیدہ ہوا ہے اور خود سے حضرت معاویہ پہ آپ نے ایک الزام تھوپا ہوا ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں، میں چاہ رہا ہوں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جلدی سے ہو جائے. میرے اندر بڑے فالٹ یہ ہے کہ میں جب چلتا ہوں نا کسی اسٹیشن کی طرف تو راستے میں قیام تام میں بہت ٹائم ہمارا گزر جاتا ہے. تو بیسک عقیدوں میں کسی کو اختلاف کی اجازت نہیں ہے، اس میں نہیں. دوسری بات ہے فروعی مسائل. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ فروعی مسئلے میں اسلام میں جو عملی مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ، یعنی توحید کے بعد سب سے اہم حکم نماز کا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، کیا ہو؟ اسلام میں جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم گناہ کیا ہے اسلام میں؟ نماز قضا کر دینا. امام احمد ابن حنبل تو اس کے قائل ہیں کہ وہ اسلام سے ہی خارج، اور عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو ہم کیا سمجھتے تھے؟ کفر. اب یہاں کفر سے کفرن دون کفرن مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو سارے گناہ ہیں نا، اس میں تعویل نہیں ہو سکتی عبداللہ بن مسعود کے اس قول میں. اس لیے امت میں اختلاف رہا ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں کسی مجتہد کا یہ قول نہیں ہے کہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا نماز کے بارے میں کیا قول ہے؟ جان کر چھوڑنے سے کافر ہو جائے. حتیٰ کہ شیخ بن باز کا یہ فتویٰ تھا، سعودیہ کے سابق مفتی اعظم، کہ اگر کوئی رات کو سویا اور اس نے فجر کی نماز کا الارم نہیں لگایا اور الارم لگایا صبح آفس کا 8 بجے کا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو اتنا بڑا حکم. ایک بات، صحابہ کا کس میں اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ جو بنو قریظہ والی حدیث میں، روزے میں ہو رہا ہے، زکوٰۃ میں ہو رہا ہے، کس میں ہو رہا ہے؟ نماز میں. اس سے بڑے اختلاف کی مثال مل نہیں سکتی. ایک یہ نمبر لگا کے نوٹ کریں،
دوسرا، نماز بھی کسی سنت یا نفل نماز میں اختلاف نہیں ہو رہا. ہمارے تو پھڈے ہوتے ہیں نا زور سے، جمعے سے پہلے 4 سنتیں ہیں موقع ہیں یا نہیں ہیں، یا جمعے کے بعد ہیں یا نہیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ چلتا ہے نا آپس میں. پولیس بلوانی پڑے گی بھائی سمجھانے کے لیے بات. ہمارے پھڈے کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ فرائض میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تو سنتوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ ظہر سے جمعے سے پہلے کی 4 ہیں، جمعے کے بعد کی ہیں کہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں وہ صدیوں پرانے جھگڑے ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی ختم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا وہی ختم کریں گے، اس سے پہلے ہمیں برداشت کرنا ہے ان پڈوں کو، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ جھگڑے، یہ سنتوں کی لڑائی ہوتی ہے ہماری. اور حضرت نبی صحابہ کے دور میں جو اختلاف ہوا وہ نماز کی سنتوں میں نہیں بلکہ نماز کے فرض میں. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2. نوٹ کریں اس کو. 4 شادیوں پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ، یہ ذہن میں رکھیں. یہ تو میں فرض سمجھتا ہوں. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑی توحید کی بات بہت کرتے ہیں نا. مجھے ایک دن کہنے لگے یار تم 4 کے قائل ہو، میں توحید کا قائل ہوں. مجھے کہنے لگے میں 1 کا قائل ہوں. یہ توحید، یہ عقیدہ توحید کے زیادہ قریب 1 ہے یا 4 ہے؟ 1 ہے نا. میں نے ان سے کہا توحید اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق دینا یہ توحید میں شرک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خالص توحید نہیں ہے. بھائی اللہ اکیلا، بس اللہ ہی ہے، بیویاں اکیلی نہیں ہونی چاہیے. ہم صرف ہمارا معبود 1 ہے بس، اس کے بعد ہر چیز ہماری 8 10. باپ بھی 1 ہوتا ہے، ماں بھی 1 ہوتی ہے، بیویاں، دوست، ماتحت، یہ ہول. باپ بھی 1 ہوتا ہے، ماں بھی 1 ہوتی ہے، بیویاں، دوست، ماتحت، یہ ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. یہ میں تھوڑا سا بھی آگے چلیں گے اس پہ انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں بات کروں گا اور میں آپ کو اس کے نقصانات بتاؤں گا جو ایک ہم نے رکھ کے، جو قوم کا جو بیڑا غرق کیا ہے نا، اللہ معاف فرمائے. جو عورتوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے وہ حالات دیکھ کے. خیر، تو عقیدہ توحید، ہاں صحابہ 2 پوائنٹ ہو گئے. ایک، اختلاف نماز میں ہو رہا ہے جو توحید کے بعد سب، کیونکہ توحید میں تو ہو نہیں سکتا تھا نا، وہ تو پھر اسلام سے خارج ہو جاتے. اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ نماز. نمبر 2، سنتوں میں، نوافل میں نہیں بلکہ فرض میں. تیسری بات، اختلاف اس نماز میں ہو رہا ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ. 5 نمازوں میں قرآن کہتا ہے الصلاۃ الوسطیٰ، سب سے امپورٹنٹ کون سی ہے؟ عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو. اس میں اختلاف ہو رہا ہے. اختلاف کی نوعیت کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ بڑھ گئی. چوتھی بات، اس کی رکعتوں میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ اس دفعہ عصر ہم نے 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے، بلکہ اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. کتنے پوائنٹ ہو گئے ہے بھائی؟ 4. پھر عصر کی نماز کی کسی صفت میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ آمین آہستہ کہنی ہے کہ زور سے کہنی ہے، رفع الیدین کر کے کرنی ہے کہ رفع الیدین کے بغیر پڑھنی ہے، جو امام کے پیچھے ہوگا اس نے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. یہ نماز کی صفات ہیں، نماز کا وجود نہیں ہے. جبکہ صحابہ کے اختلاف نماز کے عدم اور وجود میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے، پوری نماز ہی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس سے بڑا کسی فروعی مسئلے میں اختلاف ہو نہیں سکتا. لیکن نبی نے کسی ایک کو بھی ملامت نہیں کی. نبی کی یہ حدیث دیکھو، السکوت فی موضع البیان بیان، علماء جانتے کہیں بیان کرنا ضروری ہو لیکن پیغمبر پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں، یہ خاموشی پیغمبر کا بیان. بعض حدیثیں خاموش ہیں، نبی نے فرمایا، کہاں فرمایا بھائی؟ کہیں بھی نہیں ہے. بھائی نبی اس موقع پہ خاموش ہو گئے تو یہ فرما دیا. تو یہ خاموشی نبی کی اس کی علامت تھی کہ دونوں فریق درست ہیں. اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ دیکھو اگر مقصد پیغمبر کی اطاعت ہے تو اگر حدیث میں رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ تم
یعنی ہم لوگ اگر میرے جیسا نالائق ہوتا اگر، تو ہم کیا کرتے؟ آؤ مناظرہ کرو، بیٹھو، پھر ایک دوسرے کے خلاف، اور جو سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی چل رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو جہلم یہی کر کے آئے ہیں. ہم جہلم اس کو روکنے کے لیے گئے ہیں، کرنے کے لیے نہیں گئے. اور اللہ کا شکر ہے ایسا رکا ہے، اب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ فتنہ سر نہیں اٹھائے گا. تو ہمیں اپنے اندر یہ تحمل پیدا کرنا پڑے گا کہ بھئی اختلاف کا تحمل کریں. جو مسائل اسلاف میں اختلافی چلے آ رہے ہیں چلنے دو ایسے، یہ ختم نہیں ہو سکتے اور ختم ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو، اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کیا. اب میں جلدی سے اس آیت کی طرف آتا ہوں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کی 4 شرطیں بیان کی ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہونا، تو اللہ نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ 4. سب سے پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. انسان تہجد گزار ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تبلیغ کرے، اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں. کتنا ہی بظاہر حدیث میں آتا ہے وہ شہید جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑاؤ. دوسری شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وسعا، صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ کیا کرے؟ کوشش. بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، میری نیت ہے میں صدقہ خیرات کروں گا، صدقہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں رشتہ داری کو جوڑوں گا، جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں جہاد کروں گا، تیاری نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، نیت نہیں کرتا. نیت سے مراد عمل کی نیت. میری نیت ہے جی میں ماں باپ کی خدمت کروں گا مگر خدمت کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ نے کامیابی کی دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعا، کوشش بھی بولے نا بھائی کرنی ہے. تیسری شرط وسعا لہا سعیہا، کوشش آخرت والی، اخپل طریقے سے کوشش. بولو بھائی اخپل تو سمجھتے ہیں نا، اخپل کوشش نہیں چلے گی. اب دیکھو فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا، اگر میں کہوں کہ یار ایک اور ملا لو ساتھ میں 3 پڑھ لو، بھائی میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا نا کہ نبی امام نے 3 پڑھائی پبلک پکڑ لے گی امام کو، بھائی امام صاحب آپ سے بھولے سے ایسے ہوا ہے. امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ، بھولے سے نہیں، میں نے جان کر پڑھی ہیں 3 رکعتیں. کیوں بھائی امام صاحب جان کر کیوں پڑھی؟ بھائی میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ 2 سجدے پہلی رکعت میں، 2 دوسرے میں، 2 اگر گریبی میں لگا دو تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ 4 تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، 2 ہماری طرف سے کیا ہو گئے؟ گریبی ہو گئے. اور اگر تم لوگ کو تکلیف ہوئی ہے، ٹائم زیادہ لگ گیا ہے تو کل نہیں کروں گا میں، چلو کل سے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھاؤں گا. آپ چھوڑ دو گے امام کو؟ بولے گا بھائی دوبارہ پڑھا نماز، بلکہ آپ تو کہو گے پتہ نہیں عقیدے اس کے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، دوسرا امام لاؤ بھائی. اب وہ دلیل میں یہ دینا شروع کر دے کہ منع دکھاؤ، کہاں تیسری رکعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ کہاں نبی صلی اللہ، اور عقلی دلیل یہ دے کہ نبی کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک سکتے ہیں؟ ہم تو 4 کے 6 سجدے کر رہے ہیں. نبی نے تو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. اور سجدہ تو رکن اعظم ہے. تو بھائی نبی نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کی حدیث دکھاؤ. جتنے مرضی دلائل کے زمین آسمان کے قلابے ملا دے، میرا خیال ہے کوئی گنوار سے گنوار دیہاتی 5ویں کلاس کا بچہ بھی اس کے دلائل سے متاثر نہیں ہوگا. بھائی نبی نے جب 2 پڑھے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 رکعتیں پڑھی ہیں، عبادت توقیفی ہوتی ہے، اس میں اخپل طریقہ نہیں چلتا. یہاں تو میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ جب ہماری خاندانی رسومات اور ہماری بدعتیں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور شریعت دوسری طرف، تو پھر ہمیں یہ حدیثیں اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہاں ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے.
ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ وضو کی ہم اتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور طواف میں عجیب عجیب دعائیں مشہور ہیں, طواف کی دعائیں جو ہے اگر ہم پڑھیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. تو نا جب بھی کوئی انسان ایک بدعت پر عمل کرتا ہے نا تو اللہ اس سے سنت چھین لیتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ عملاً بدعتی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئے نا تو ان کو وہ والی چیز میں مزہ نہیں آتا جو ثابت شدہ ہو قرآن و سنت سے. تو قرآن نے کیا کہا ہے, وسعى لها سعيها, آپ کی اخپل کوشش بولو نہیں چلے. ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے, ثواب ملے گا؟ بتاؤ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ سعی, کوشش تو وہ کر رہا ہے جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. میرا اندرون سندھ دورہ ہوا, مجھے نہیں پتا تھا ان کے یہاں میت بھی ہو گئی ہے, تو اور میت ہوئے ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے. میں وہاں گیا, میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے, بیان سن رہے ہوں تو بھائی معذرت. تو ان کے کہیں والد صاحب کا 30-40 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا. اب جو بھی آ رہا ہے نا 30-40 دن کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا. مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے, جو نہ مانگے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہے. یہ 3 دن ویسے ہی تعزیت, اتنا لمبا غم کو کھینچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے نا. میں نے ارادہ کر لیا, میں نے کہا میں بس اخپل طریقے سے دعا مانگوں گا, ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا, ذرا دعا کر دیں. میں نے کہا دل سے دعائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کو ترقیاں. اتنی میں نے اپنے ابا کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے ابا کے لیے دعا مانگی. انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا بس یہ ہو گئی ہے, بس اتنا کافی ہے. نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا ہو گئی نا دعا, دل سے دعا مانگی. تو کہہ رہے آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں, یہ ضروری سمجھ لیا ہے. کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو نا, کچھ ان کو ٹینشن نہ دو. نہیں بھائی, پھر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا, ہاتھ اٹھائے, ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے. پھر کیا ہوا جی, کھانا تھا, کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے, کوئی ان کا افتتاح تھا, پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائیں. میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں, یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے. پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا. میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے, اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. تو بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتے ہو؟ عربوں میں میتیں ہوتی ہیں, کتنے آرام سے انسان ہنستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے, اور کوئی قرآن خوانیاں نہیں ہوتی اس کے لیے, کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ. عربوں کی زبان پہ 2 جملے ہوتے ہیں, ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا, ما تعالی الایمان خوشی کی بات ہے, ایمان پر گیا. دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لیے. تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے, انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے, اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے, تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا, ایسا کیوں ہے بھائی؟ اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی, جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہا ہے. تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں تھا؟ آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا, ایک بلب دیا ہے اس نے. اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں نہ جائے, تو بھائی اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہوا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی, عقیدہ توحید اس تک پہنچا, اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا, اللہ نہیں معاف کرے گا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں, اور اتنی انسانیت کی خدمت کی, بلب بنا کے چلا گیا. وہ بلب کیا کیا کر رہا ہے آپ دیکھو, وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہا ہے, بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہا ہے, تازہ رکھ رہا ہے نا. پتہ نہیں لگتے ہیں, پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے,
تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ, اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر احسان کیا, اور آپ کو اس کا جنت میں, اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے. تو جس خدا نے سورج دیا, چاند دیے, جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا, جس خدا نے اتنے بڑے بڑے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں, سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا, لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس سوکھی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے. اور اس خالصاً فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے, خون بھی بن رہا ہے, دودھ بھی بن رہا ہے, لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت, خالصاً یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب, زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد؟ دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب, اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے, ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے. کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے, اور یہ ایک نہیں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گنو گے 4-6 سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی, اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی, اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے, خود سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ. اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے, لا تحصوها, تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی, اس خدا کے احکام کا التزام نہیں کرو گے, تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے. جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا, اس کا اپنا معیار ہے. جنت کا ہمارا اخپل معیار نہیں چلے گا, اس کا اپنا معیار ہے, اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے. جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے میرے معیار پہ چلو. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں, باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو, دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو. اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے. بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جب آپ, جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں, آپ کا پتہ نہیں کتنی بیویاں مولوی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں, تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شوہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, بیوی کو, لیکن ساس اس شوہر کو اچھا, اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, ماں کو. تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے معیارات دوسروں سے مختلف, ہر شخص کا اپنا معیار. جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا معیار بھی کس نے رکھا ہے, اللہ نے. اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ اللہ کا معیار ہے. تو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی, یاد رہیں گی. نیت اچھی ہو, نمبر 2 کوشش بھی کرے, نمبر 3 اس کوشش میں بدعتوں کو شامل نہ ہونے دے, اور نمبر 4 عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو. یہ 4 کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا, بہت اچھا بدلہ ملے گا. مشکورہ کا یہ مطلب ہے, صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم 10 گنا, اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے. تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. وہ تھوڑا سا میں ٹاپک آپ کے سامنے ایک بیان کر دوں, وہ میں جہاں جاتا ہوں وہ دعوت میں پہنچاتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر محفل میں 4 شادیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ دیگر حضرات کسی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو مجبوراً کر رہا ہوں میں. جب دیگر حضرات بہت زیادہ تذکرہ اپنے بیانات میں شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ تذکرہ, کیا خیال ہے بھائی, ہم چھوڑ دیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے دیگر حضرات یہ تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اس تذکرہ کرنے کے لیے پہلے ان کو دوسری شادی کرنی پڑے گی. لوگ کہیں گے اتنا اچھا کام ہے تو خود کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو یہ ٹینشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک ہمارے والد صاحب ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آئے نا اور کہے کہ اتنا پیسہ مجھے دو, میں کاروبار میں لگا کے اتنا پروفٹ دوں گا, تو آپ اس سے بولو جب تیرا اتنا اچھا کاروبار ہے تو
میرے سے جو پیسہ لینا تھا وہ بھی اپنا ہی کیوں نہیں لگا دیتا اس میں؟ یا تو ہے نہیں نا اس کے پاس. اب ہے نہیں تو تجھے کاروبار کا تجربہ کہاں سے ہوا؟ تجربے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا. اور اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو مجھ سے کیوں لے رہا ہے؟ تو واقعی یہ جو آدمی پیسے لینے کے لیے آتا ہے نا وہ اتنا اچھا بن کے آئے گا لینے سے پہلے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اب اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ جو دے وہ بے وقوف تو سمجھ میں آتا ہے, قرضہ دے یا انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دے تو جو دے وہ تو بے وقوف سمجھ میں آتا ہے, جو لے کے واپس کر دے وہ تو فرض ہے شریعت میں بھائی, وہ تو واپس کرنا, تو وہ بے وقوف کیوں, اس سے بھی بڑا. تو اب تجربے کے بعد جب ہمارے پیسے ڈوبے ہیں نا, سمجھ میں آیا کہ اصل میں وہ اس سے بڑا بے وقوف اس لیے کہ اس کو پتا تھا اگر میں واپس نہیں کروں گا تو یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, پھر بھی واپس کر رہا ہے. تو اتنا نیک آج کل کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ کی وجہ سے واپس کرے, وہ حماقت کی وجہ سے واپس, وہ سمجھ رہے یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا, وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ مجھ سے پیسے عدالت کے ذریعے پولیس کے ذریعے نکلوا لے گا, تو یہ بے وقوف ہے, یہ بہت بڑا بے وقوف ہے. اللہ کے خوف سے دے دے تو وہ تو مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں نا, تو مثال تو ان کی دی جاتی ہے جو اکثریت ہوتی ہے. تو میں اس لیے میرے بھائی اس کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا, مجھے بہت لوگوں نے روکا, یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. وہ آ کے مجھ سے بحث کرتے اور خود ارادہ کر کے چلے جاتے. میں ان سے چند سوال پڑھتا, تو میں آپ سے بھی چند سوال کرتا ہوں. دیکھو, ہم یہ فرض کر لیتے ہیں لڑکے اور لڑکی برابر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں, حقیقت میں ایسا ہے نہیں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ یہ برابر ریشو ہے, حقیقت میں یہ ریشو برابر, لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں سے زیادہ. اس کی ٹیکنیکل دلیل دوں گا میں, زیادہ آپ کو شماریات اور حسابیات اور کیلکولیٹر کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا. دیکھو, ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کا بڑا رواج بڑھ رہا ہے. فیملی پلاننگ کا مطلب ہے 2 بچے ہی اچھے. اب آپ مجھے بتاؤ, جس کے 2 بچوں میں ایک بیٹا ہو گیا وہ تو 2 کے بعد بند کرا دے گا, جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ یہ لازمی حصہ ہے. جن ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا, وہاں لڑکیوں کا ریشو لڑکوں سے بہت زیادہ ہونا چاہیے, مگر ہو اس لیے نہیں رہا کہ وہ لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے, جن میں انڈیا اور چائنا سر فہرست ہے. اب ہم تو یہ قتل کر نہیں سکتے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرنا اور ماں کے پیٹ میں مار دینا, یہ جرم میں دونوں چیزیں برابر ہیں, یہ قتل نفس ہے. تو انہوں نے تو اس کا یہ حل تلاش کیا, بھائی میاں بیوی الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہے تو آنے دو, ایک لڑکی بھی آنے دو, اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو مار دو پیٹ میں. وہ تو یہ کرتے ہیں, اور اس پہ بڑے قانون بھی بن رہے ہیں, وہاں کی حکومتیں قانون سازی کر رہی ہیں کہ بھائی یہ اس پہ پابندی لگائی جائے. لیکن قانون سے ہر چیز تھوڑی حل ہوتی ہے. اب جس معاشرے میں, مجھے ایک بات بتائیے, فیملی پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوتا ہو تو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو لازماً بڑھے گا. بیٹے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہوں گی, بیٹی کی لالچ میں 6 بیٹے نہیں ہوتے. یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تبھی ہمیں یاد ہے بچپن میں حکومت نے بورڈ لگائے ہوتے تھے کہ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے, بیٹے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں. یہ بورڈ لکھے ہوتے تھے کیونکہ ان کو یہ تھا یہ جو گروتھ ریشو ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے. جب نیچرل ہوتا ہے تو کسی کے 6 بیٹے ہو گئے تو دوسرے کے 6 بیٹیاں ہو گئیں. اب جب یہ نیچرل نہیں رہا ہے تو لڑکیوں کا ریشو کیا ہو گیا, بڑھ گیا. تو اب آپ بتاؤ پیدائش میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ دوسری بات, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بچپن میں لڑکوں میں جو ریزسٹنٹ پاور ہے بیماریوں کے خلاف مدافعت وہ کم ہوتی ہے, لڑکیوں میں زیادہ. بچپن کی جو موتیں ہیں ان میں لڑکوں میں موت کا گروتھ ریشو لڑکیوں سے, بچیوں سے, بالغ ہونے کے بعد نہیں, بچپن میں لڑکوں کا مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بیماریوں سے. حتیٰ کہ جو کورونا آیا ہے نا, کورونا, اس میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں مردوں کی موتیں زیادہ ہوئی ہیں, عورتوں کی کم ہوئی ہیں. خواتین کو اللہ نے یہ جو نزلہ زکام اور اس ٹائپ کی بیماریاں ہیں نا ان میں ریزسٹنٹ پاور زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت. تو بچپن میں لڑکوں میں موت کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ. اب جو لڑکے لڑکیوں سے شادی کے لیے پیدا ہوئے تھے, پہلی بات تو پیدا ہی کم ہوئے ہیں, وہ
مارکیٹ میں اویلیبل پورے ہیں ہی نہیں. جو مارکیٹ میں آئے تھے وہ بھی بہت سے انا للہ ہو کے چلے گئے. اب جب یہ بالغ ہوتے ہیں تو بلوغت کے بعد بیماریوں سے موت کا ریشو دونوں میں برابر ہے. بلوغت کے بعد پھر وہ ریزسٹنٹ پاور لڑکے میں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حادثوں سے جو موت کا ریشو وہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ. آگ لگی فیکٹری میں, اتنے مزدور جل گئے. کون جلتا ہے؟ لڑکیاں جلتی ہیں, آدمی جلتے ہیں. چھت گری فیکٹری کی, کون مرتا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کون مرتا ہے؟ بائکوں پہ کون مرتا ہے؟ جنگوں میں کون مرتا ہے؟ دہشت گردی میں کون مرتا ہے بھائی؟ مرد مرتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو مرد لڑکیوں سے نکاح کے قابل تھے وہ مارکیٹ سے مزید شارٹ ان حادثوں کے نتیجے میں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر جو تھوڑے سے آپ جیسے نیک لوگ بچے ہیں ٹھیک ہے, اب جو تھوڑے سے مارکیٹ میں رہ گئے ہیں, ان تھوڑے سو میں ہوتا کیا ہے کہ سارے نکاح کے قابل نہیں ہوتے. دیکھو لڑکی میں نکاح کا قابل ہونا کوئی وصف نہیں ہے, کیونکہ الرجال قوامون علی النساء, ذمہ دار مرد ہوتا ہے, عورت گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہے. تو سربراہ میں کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے, کماتا ہو, جاب کرتا ہو, بزنس ہو. کھلانا کس نے ہے؟ مرد نے کھلانا ہے نا. لڑکیوں میں تو نہیں ہے نہ کھلائیں, وہ نئی جاب کر رہی ہیں, جاب لیس ہو, ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی ہو, وہ نکاح کے قابل ہے یا نہیں؟ بلکہ بہت سے تو کہہ رہے ہیں میں پڑھی لکھی چاہیے ہی نہیں, وہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ سارے مرد کیا جاب پر ہوتے ہیں یا بہت سے جاب لیس بھی ہوتے ہیں؟ بہت سے روڈیں ناپتے رہتے ہیں. وہ ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جن میں استطاعت نہیں ہے, کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جیبیں خالی پڑی ہوئی ہیں بیچارے کی, اور غربت کی وجہ سے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار, رشتہ نہیں دیتا کوئی. تو ایسے لوگوں کو نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی خواتین کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں عورت کا کمارہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. ایک عرب عالم آئے بیت المکرم میں, ان کو کسی نے پرچی دے دی کہ بیٹیاں ہیں دعا کریں ان کی شادی ہو جائے. تو عرب حیران ہو گئے, یار بیٹیوں کی شادی کے لیے کون دعا کرواتا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ بیٹوں کی شادی کی دعاؤں کی پرچیاں تو آئی تھیں ان کے پاس, بیٹیوں کے لیے پہلی دفعہ انہوں نے پرچی دیکھی تھی. تو جاب لیس ہوتے ہیں بہت سارے, تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے مارکیٹ میں شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جو رہ گئے ہیں نا وہ اس زمانے میں سارے وقت پہ نکاح کرتے قابل ہیں, کر نہیں رہے ہیں, زنا کی طرف, عیاشیوں کی طرف گئے ہوئے ہیں. نشے کا ریشو لڑکیوں میں نہیں ہے, بہت کم ہے. لڑکوں میں آپ اپنی بہن بیٹی کسی شرابی, کسی چرسی, کسی ہیروئنچی کو نہیں دے سکتے. یہ ہیروئن, شراب اور چرس کے نشے کی لعنت, اس کا ریشو لڑکیوں کی نسبت لڑکوں میں کئی گنا زیادہ ہے. تو اب نکاح کے قابل مرد مارکیٹ سے مزید شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا یہ جو شارٹ ہو گئے نا, ان میں بھی بہت سے, اچھا جو قابل رہ گئے وہ میں نے ایک بتایا وہ کرتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں زنا کرو, شراب, ادھر ادھر عیاشی میں لگتے ہیں, یعنی وہ نشے میں تو نہیں ہوتے لیکن عیاشی میں ہوتے ہیں. پھر جو مزید تھوڑے سے لوگ رہ گئے, ان میں سارے یہاں شادی نہیں کرتے, یورپ میں جا کے گوریوں سے, جیپنیز سے, چائنیز سے بھی نکاح کرتے ہیں, اپنی قوم کی عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی شادی کسی انگریز سے کرو, وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے نا, وہ میچ چلے گا ہی نہیں یہ رشتہ. تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ تو ان تھوڑے سے آدمی وہ کہتا ہوں, جو میں اور آپ 8-10 آدمی بچے ہیں, اگر ہم کیلکولیشن کریں نا, میں ہو گیا, آپ 4 ہو گئے, یہی ہو گئے, یا ان جیسے جو نہ شراب پیتے ہیں, جو کما بھی رہے ہیں, جو عدل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ایک بیوی کر رکھیں گے, اس کا مطلب وہ قوم کی باقی عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور کل اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, بہت بڑے پیمانے پر قوم کے جو مرد دوسری شادی نہیں کر رہے, جو مسائل دوسری لڑکیوں کو ہیں, ان کی بیٹیوں کو بھی انہی مسائل سے گزرنا پڑے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بڑے مالدار آدمی, مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, وزیر کی بیٹی سے انہوں نے پہلی شادی کی ہوئی تھی,
تھے بھی بڑے آدمی, سمجھ نہ جائیں ان کے سسر پکڑے جائیں گے. وہ وزیر کی بیٹیوں سے تو بہت لوگوں نے کی ہوئی ہے, بعض دفعہ پکڑے جاتے ہیں نا بیان سن کے, وہ یہ تو تیری بات ہو رہی ہے. تو لیکن وزیر کی بیٹیاں بہت ہیں, ان کو کیا پتا. تو کسی وزیر جو ہے نا اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہے, مالدار بہت ہے وہ بندہ. میرے پاس آیا کہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے, اس کا ایک بیٹا بھی ہے, مجھے پسند ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کر لو بھائی. کہہ رہے مجھے تو مار دیں گے جان سے, یعنی اگر پتہ چل گیا. میں نے کہا دیکھو چھپ کے شادی کرنا اچھا کام نہیں, لیکن حضرت عمر سے پہلے, اسلام لانے سے پہلے صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حالانکہ نماز کوئی معاذ اللہ برا کام ہے جو چھپ کے کر رہے تھے. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو میں نے تو سب کو بتایا ہوا تھا, لیکن عین نکاح کے موقع پہ نہیں بتایا. مجھے پتا تھا پکڑا جاؤں گا پٹ پٹا کے, سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے جو سسر اب تو انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا دیکھیں نکاح کے وقت 4-6 گواہ لے کر آؤں گا, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. بعد میں بھانڈا پھوڑ دوں گا, ہو گئی ہے, چھپاؤں گا نہیں, میں اس وقت نہیں پتہ چلنے دوں گا. کہنے یار بیٹا یہ تو ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں جو ہم چھپ کے کریں. میں نے کہا دیکھیں حضرت عمر سے پہلے جو چھپ کے نمازیں ہوتی تھیں تو کیا وہ گناہ کر رہے تھے؟ وہ تو گناہ نہیں کر رہے تھے, لیکن لوگ اس عمل کو کیا سمجھ رہے تھے؟ گناہ. تو میں نے کہا ہم گناہ نہیں کر رہے, لیکن پوری پبلک اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ گناہ سمجھ رہی ہے. وہ مارے گی پکڑ کے, بدنامی الگ ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بیچارے پھر کیا, نہیں بھائی. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں ہم کہیں اور ٹرائی کرتے ہیں پھر, اور کیا. لیکن شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ کام کھلے عام کرنے کا ہے, چھپن چھپائی والا کام سیٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر جان سے ہی جانے کا خطرہ ہے تو فی الحال چھپا دو یار, بعد میں ہائی لائٹ ہو جائے گا, بعد میں پکڑا جاؤ, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. 2-3 بچے ہو جائیں نا پھر پکڑے بھی جاؤ. میں اس کو چھپن چھپائی کو پروموٹ نہیں کرتا. اگر وقتی طور پہ چھپ کے نکاح کیا بھی ہے نا تو 1 ہفتے بعد اس کو, کیونکہ جب چھپن چھپائی ہوتی ہے نا تو مرد پھر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا, وہ کہتا ہے اس کو لٹکا کے رکھو. اس لیے میں اس کو کبھی بھی وہ نہیں لے گا. ہاں وقت پہ تو میں یہی کہتا ہوں جب ہو رہی ہے اس وقت نہیں بتاؤ. جی جی حضرت, جی 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 جی. اچھا ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست جذبہ دیکھو. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, زبردست زبردست. یہ ڈنڈا آپ نے اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے. کل کے لیے میں نے کبھی کچھ رکھا بھی نہیں, ماشاء اللہ, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, ہر دن میرا اللہ اچھا گزارتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. سب سے چھوٹی بیگم حافظہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سے پوچھ کے میں نے اس مدرسے کا نام رکھا تھا مدرسہ فاطمہ الزہرا. ماشاء اللہ زبردست بھائی. اب جوانوں کو تھوڑی 29 میرے بچے ہیں. وہ آپ کو تو مونچھیں ایسے تاؤ دینا چاہیے. وہ ایک آدمی ٹرین میں جا رہا تھا, اس نے سامنے والے سے پوچھا, اب دیکھیں 29 بچے ہیں ماشاء اللہ, تو بھائی حضرت کو ویڈیو میں, حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ صرف 70 سال عمر ہے, ماشاء اللہ. آگے گنجائش نہیں ہے, اگر گنجائش ہو تو میں ویٹنگ میں 2-3 بیٹھی ہوں. اچھا. گنجائش نہیں ہے. وہ ایک صاحب تھے, ان کی وائف کا انتقال ہو گیا, انہوں نے شادی کی تو ان کے بیٹے نے بھی پہلی کی موجودگی میں کر لی. تو باپ نے رکاوٹ ڈالی, یار تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. اس نے کہا وہ تو بیٹا میری تو گھر والی مر گئی, تیری ماں مر گئی اس لیے کی ہے. تو اس نے کہا ابا وہ میری والی نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ الحمدللہ میری شادیوں میں میرے 2 بیٹے نکاح میں گواہ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء صاحب کو پتہ ہے, ایک بیٹا ہائی کورٹ میں وزارت اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. جی اب تو آپ کے لیے تو یہ چٹکلا ہے بیوی مرنے والا, کہ بیوی کے مرنے کی کوئی امید کرنا کوئی شریف آدمی کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وفا کرتا ہے عزت دار آدمی.
تو دوسری شادی کر کے عدل کرنا ضروری ہے. پہلی کو بھولنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 کی اور عدل نہ کیا اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا. خود نبی نے کیسا عدل کیا ہے. تو یہ سب شرطیں عدل کے ساتھ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا بھائی کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی روحانی پیشوا ہیں, کوئی پیر و مرشد ہیں اور بڑے متبع سنت ہیں, انہوں نے مجھے منع کر دیا دوسری سے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے جو پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں اچھا ہی ہوں گے, اگر ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی, اس کا ایک بچہ ہوتا اور اس کے لیے تمہارے جیسے جوان آدمی کا, مالدار آدمی کا رشتہ آتا, تو اگر نہ کرتے نا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کہ اس کو نکاح سے محروم کر رہے ہو, ہاں کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول الگ الگ کیوں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میں نے کہا اللہ میاں نے اجازت دی ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہیں خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے, بس ایک شرط ہے, حقوق نہیں ادا کر سکتے پھر نہیں. اللہ یہ نہیں کہا فلاں بزرگ نے کیا فرمایا, ابا کی اجازت, ماموں کی اجازت, پھپھو کیا کہے گی. اللہ نے ایسی کوئی شرط, اللہ نے کہا اگر تمہیں خود اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہ تم برابری عدل نہیں کر پاؤ گے تو اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. تو میں تو اس کو بھی توحید سمجھتا ہوں بھائی. میں جب دوسری کر رہا تھا اتنی مخالفت کہ اس مخالفت نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یہ تو اب ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے میرا باپ مجھے کوئی مٹھائی لا کے دے کہ بیٹا کھا لے, اور میرا دل بھی چاہ, یا تو نا اپنا ہی دل نہ چاہ رہا ہو, یا آپ کو پتا ہے مٹھائی کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہوگا, اس بیس پہ انکار کر دو, وہ کوئی مسئلہ, وہ ٹھیک ہے. لیکن دل بھی چاہ رہا ہے, پیٹ بھی برداشت کرے گا اس کو, ماموں منع کر رہا ہے کہ نہیں کھا, اب میں نہیں کھا رہا تو ابا کہے گا بیٹا کیوں نہیں کھا رہا, میں تجھے ترغیب دے رہا ہوں کھا, تو میں کہوں گا ماموں منع کر رہے ہیں. اب ابا کو آئے گی غیرت کہ یار تو اب میرے اپنے ماموں کو, میرے سالے کو مجھ سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. بھائی تو بول دیتا میرا پیٹ خراب ہے یا مجھے شوگر ہے یا میں مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہے, تو ابا کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا. آپ اگر دوسری نہیں کر رہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ٹینشن نہیں لینا چاہتے, آپ بیوی کے غم آنسو نہیں دیکھنا چاہتے, ٹھیک ہے, آپ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کا مطلب اللہ کہہ رہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, اور آپ کہہ رہے پبلک کیا کہے گی. یہ پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے غیرت کا. او بھائی جب اللہ نے کہہ دیا باڑ میں جائے ایسی کی تیسی, جو مرضی کہتے رہو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی, اور انہوں نے کی الحمدللہ, اور 8-10 سال ہو گئے نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو مجھے یہ بات بتاؤ, جب اتنی عورتیں بے نکاحی ہیں, تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 4 آدمی جو تیراکی جانتے ہیں, جن کا کام ہے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچانا, وہ 4 کھڑے ہوئے اور اتفاق سے 4 آدمی ڈوب گئے, تو یہ چاروں میں سے ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ لیکن ڈوبنے والے 4 ہیں, اور جو 4 ہیں نا جو بچانے والے, ان میں 2 بھاگ گئے. تو اب یہ 2 کی ذمہ داری ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا یہ کہیں گے کہ ایک کو تو ہم نے بچا لیا, دوسرے کو مرنے تو وہ اس کی ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری نہیں ہے. او بھائی اب آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم کے ہر مرد نکاح کرتا, ان عورتوں کو ٹھکانہ دیتا, لیکن ہر مرد قابل نہیں ہے, زندہ ہی نہیں ہے, مارکیٹ میں اتنے بندے ہیں ہی نہیں. تو جو ہیں, جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, ان کی ذمہ داری بولو زیادہ. میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 4 شادی, اس میں ایک عرب عالم عبداللہ ابن عبد الرحمن, عبداللہ جبرین کے نام سے مشہور ہیں, بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے, ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ جن علاقوں میں عورتوں کی کثرت ہے اور وہاں مرد ایک ایک بیوی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں, جبکہ ان میں زیادہ نکاح کی استطاعت ہے, ان کے الفاظ ہیں اپنی کتاب میں نے نقل کیے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایک نکاح کرتا ہے فنرا انہ آثم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہوگا. میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, میں صرف ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ہلکا نہ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے نسل بڑھے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گا. وہ بڑے صوفی قسم کے تھے, عبادت گزار تھے. تو حضرت ان کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سخت تنبیہ کی, فرمایا آپ نکاح کریں اس لیے کہ آپ کو اولاد ملے گی, اس سے وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. تو کیسی اولادیں ملی ہیں, سالم ابن عبداللہ ابن عمر, بخاری کے مشہور راویوں میں سے. اگر عبداللہ بن عمر نہ کرتے نکاح
تو سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ملتے کیا؟ تو یہ اس لیے بھائی اس میں قناعت سے کام لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو 5 منٹ کا ٹائم ہے, بلا تکلف جو پوچھنا ہے. اجازت ہے مولوی صاحب؟ آپ امام ہیں نا یہاں کے؟ کون امام؟ امام دیکھنے میں یہ لگ رہے ہیں اتنے باریک دبلے پتلے سے. جی اچھا ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ اگر محلے کا امام دبلا ہے نا تو یہ مقتدیوں کے لیے ایک عیب کی بات ہے کہ آپ کا امام اتنا باریک اور دبلا کیوں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مقتدیوں کے لیے افسوس کی بات ہے. مقتدی امام موٹا ہوگا اس کا مطلب مقتدی کیا ہے؟ خیال کرتے ہیں امام کا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, اجازت ہے جی امام صاحب آپ کی طرف سے بھی 5 منٹ بس, کوئی پوچھنا ہو, کوئی دل میں کوئی بات ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. جی جی نہیں ایک گھر میں رکھیں تو میں کہاں رہوں گا بھائی, ہیلمٹ پہن کے جائے گا آدمی. پھر ایک گھر میں رکھنا ظلم ہے. آج 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, 2 بیویوں کو تو مار مار کے بیچاری نفسیاتی یا تو خود مر جائیں گی یا آپ کو ٹینشن سے مار دیں گے. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا کہ جب وہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی نہیں تھی تو سر کون دباتا تھا؟ اس نے کہا اس وقت سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا, سر دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی محمد علی مرزا سے بات چیت نہیں ہو سکی. احقر تشریف تو لے کر کیا تھا لیکن دامت برکاتہم باہر نکلے نہیں, اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے ہیں کہ روزانہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا تھا, وہ بھی نہیں آ رہا. ہمارا مقصد دیکھیں رسوا کرنا ہرگز نہیں تھا, لیکن ایک بات علماء سے ہم نے سنی ہے کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا اللہ اس کو پنپنے دیتے ہی نہیں ہے. یہ بس ایسا اللہ کا ایک نظام ہے کہ صحابہ کے خلاف اللہ نہیں سننا برداشت کرتے. ایک تو اس کے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور اللہ چھینتے ہیں, اس سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی. اور دوسرا اس کے کسی بات میں وہ کتنے اخلاص سے کتنا ہی کام کر لے. بلکہ میں نے ایک عالم سے کسی کے بارے میں سنا, میں نے کہا وہ فلاں عالم تھے, انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا, بعد میں توبہ کر لی, پھر بھی ان کے سے کام نہیں ہو رہا اتنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جرم ہے نا کہ اس کی توبہ آخرت میں تو قبول ہوگی, ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. ایسا اٹھا کے اللہ معاملہ کرتا ہے نا کہ بس اس کے عمل سے, اس کی تبلیغ سے اللہ نور چھین لیتے ہیں. تو یہ معمولی جرم تھوڑی ہے. جی جناب. میرا نام طاہر علیم ہے. جی جی اور میں مولانا مصلی الدین کا سالہ. اچھا ماشاء اللہ. میمن مسجد کراچی کے. جی 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 پناہ بڑا میں پشاور میں ہوں. جی ماشاء اللہ. آپ نے جو پشاور کا جو نقشہ کھینچا اور جو وہ کیے, تو بتانے کا مطلب ہے کہ میں ہوں اردو اسپیکنگ, لیکن میری ساری پیدائش اور میری ایجوکیشن ساری پشاور سے. ہمارے اس میں جو آپ نے یہ بیان کیا ہے 4 شادیوں کا, اس میں ایک چیز ہے یہ اس کو کہ ہم لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. جی اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ کہ ہم جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں اس میں ہمارا معاشرہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ وہ کیا جاتا ہے کہ یار جوان باوجود ہم اس میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچی جوان ہے, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اور آپ باپ جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں دوسری شادی کروں. سعودی عرب میں تو باپ کی شادی, بیٹے کی جس دن شادی ہوتی ہے ابا کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ابا کہتا ہے تو نئی دلہن لا رہا ہے تو میں تو تیرا باپ ہوں. یہ تو میری توہین ہے. تو میرا باپ ہے کیا؟ وہ کہتا ہے باپ تو میں ہوں نا. جی سعودیہ میں مکہ پاک میں مدینہ پاک میں نماز بھی تو لوگ اکٹھی پڑھتے ہیں نا, وہ ادھر جہاں سے آپ نے جی 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 ہاں جی ہاں جی. یہ آپ جیسی شخصیات نہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں. جی جی تو یہ تو غلط بات ہے کہ بچیاں بڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا بھائی, بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کی بھی کراؤ, ہاں ان کی شادی سے غافل نہ ہو. نوجوان اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو ابا ہماری بھی نہیں کرنے دے رہے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے ابا سے یہ کہا کرو کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی نہ کرنے دیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ یہ کچھ ٹیکنیکل دلائل ہیں, نوٹ کر لیں. ان کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہ بنتے, تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہ روکیں.
تو اس میں والدین کی اطاعت لازم بھی نہیں ہے نکاح کے معاملے میں. یہ تو ہے کہ کہاں کرنا ہے, اس میں تو ابا کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے, لیکن کرنا ہی نہیں ہے, اس میں ابا کو شریعت نے اختیار نہیں دیا, اس میں تو اسلام پہلے ہے, نبی کی ترغیبات پہلے ہیں. دوسرا سوال میرا جی یہ تھا کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو رسم رواج ہے کہ بعد مرنے کے قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اور وہ ہوتے ہیں, جی تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے جی جس کو اولاد کا نام دیا گیا ہے, اور وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے نا, تو جب آپ صدقہ جاریہ وہ آپ اس کو ایک توقع کرتے ہو کہ یہ میرا بیٹا میری اولاد میرے مرنے کے بعد میری دعا کرے گی, اگر یہ دعا کراتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو اس میں کیا غلط کیا؟ نہیں, مرنے کے بعد دعا کرنے پر گورنمنٹ سے کوئی پابندی نہیں ہے. اجتماعی دعا مجمع جمع کر کے یہ کہاں سے ثابت ہے نا, دعا تو کرے, ولد صالح یدعو لہ, جب موقع ملے دعا کر. بھائی یہ جو میں نے پشاور کے بارے میں کہا ہے, تو پشاور کے لوگ بڑے خاندانی ہوتے ہیں, اور ابھی دیکھو نا افغانستان پشاور سے ہی ملتا ہے نا, کیسا بیڑا غرق کیا امریکہ کا. تو دین کی غیرت حمیت بہت ہے, علماء سے محبت بہت زیادہ ہے, تو کہیں نیگیٹو نہ لے کے جائیں اس کو. میں نے تو ایک بدعت کا بیان کیا, باقی ہر علاقے کی اپنی اپنی بدعتیں ہوتی ہیں. وہاں یہ ہے کہ وہ ایک رسم چل رہی ہوتی ہے دعا کی, تو پنجاب میں الگ قسم کی بدعتیں ہیں. پنجاب میں بدعت جو رونے دھونے کی ایسی پروگرام چلتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, سب میں نہیں, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. باقاعدہ رونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں میت پہ. کراچی میں الگ قسم کی بدعتیں ہیں, تو وہ ہر جگہ ہیں. کیا فرما رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی جی انسان جو کچھ کوئی بھی عمل کرتا ہے, جی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. جی جی کہتے ہیں کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں وہ کچھ پوچھ رہے ہیں. جی 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 یہ حکومت پاکستان سے پوچھیں. جی میں نے نہیں کیا نا, تو یہ تحریک طالبان سے پوچھیں اور حکومت سے پوچھیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں, میرے سے پوچھ کے نہیں کیا. جی اچھا 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 چلے ٹھیک ہے جی, بس وہ منع کر رہے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا.